Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، اگر بار بار پیشاب کے قطرے آئیں تو نماز کیسے پڑھیں اور دیگر عبادات کیسے کریں؟ اور ایسے شخص کے لیے جسے بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے وضو کا کیا حکم ہے؟ غسل کا کیا حکم ہے؟ اور اگر دوران نماز قطرے آ جائیں تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ایسی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو ان سب مسائل کا جواب آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی ہے جب ویڈیو کو زیادہ لائک ملتے ہیں تو یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. اگر میری اور آپ کی وجہ سے کسی کو دین کی کوئی بات پہنچے اور اس کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اگر اس ویڈیو میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے وہ اسی ویڈیو میں اپنا وہ کمنٹ باکس میں درج کر دیں. میں انشاءاللہ ضرور اس کا آپ کو جواب دوں گا. تو چلتے ہیں ان مسائل کی طرف. سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، لیکن پیشاب کے قطرے آنے سے غسل فرض نہیں ہوتا. ہاں، وضو ہو بندے کا اور اسے پیشاب کے قطرے آ جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جسم کے جتنے حصے پر یہ نجاست لگے گی جسم کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اور کپڑوں کے جتنے حصے پر پیشاب کے قطرے لگ جائیں وہ کپڑوں کا اتنا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کو قطرے آئے ہیں اور جسم کے کسی حصے پر لگ گئے ہیں یا کپڑوں کے کسی حصے پر لگ گئے ہیں تو آپ جسم کے اتنے حصے کو دھو لیں اور کپڑوں کے اتنے ہی حصے کو دھو لیں جتنے حصے پر یہ قطرے لگے ہیں، تو آپ کے کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے، آپ کا جسم بھی پاک ہو جائے گا. غسل اس سے فرض نہیں ہوتا، یعنی آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے جسم کے حصے پر یہ قطرے لگے ہیں آپ اتنے حصے کو دھو لیں، آپ کا جسم پاک ہو جائے گا. کپڑوں کے جتنے حصے پر یہ قطرے لگے ہیں وہ کپڑوں کا حصہ بھی وہ پاک ہو جائے گا. ہاں، وضو ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا. دوسری بات، جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں ان میں عموماً دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب وہ پیشاب کر لیتے ہیں تو پیشاب کرنے کے 10 منٹ بعد 15 منٹ 20 منٹ بعد ان کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو ان کے لیے الگ حکم ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو ہر 2-3 منٹ کے بعد وہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو ان کے لیے الگ حکم ہے. اب جن کو پیشاب کے قطرے وضو کرنے کے بعد یا استنجا کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد 10-15 منٹ بعد جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں ان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ ایسا شخص وضو دوبارہ کرے گا اور جسم کے جس حصے پر پیشاب کے قطرے لگ چکے ہیں ان کو وہ اس جسم کے اتنے حصے کو دھوئے گا. کپڑوں کے اگر کسی حصے پر وہ قطرے لگ گئے ہیں تو ان کو وہ دھوئے گا، اور اگر نماز کے دوران قطرے آ گئے تو پھر اس نماز کو بھی دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ ایسا شخص شرعی معذور نہیں ہے. اسے اتنا ٹائم مل جاتا ہے، اگر اسے وضو کرنے کے 10-15 منٹ بعد قطرے آ رہے ہیں تو اسے اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ لے. تو ایسا شخص شرعی معذور نہیں ہے، وہ دوبارہ وضو کرے گا، کپڑوں کو بھی دھوئے گا، جسم کو بھی دھوئے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا آپ کو حال بھی بتا دیتا ہوں. یہ جن لوگوں کو پیشاب کرنے کے 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد قطرے آتے ہیں ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جب بھی وہ واش روم جائیں اور پیشاب کر لیں، فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھیں. اور بیٹھنا اس طرح ہے کہ اپنے بائیں پاؤں پر تھوڑا سا دباؤ دے کر اور کھانسنے کی کوشش کریں، یعنی اس طرح کھانسنے کی کوشش کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیشاب کی نالی میں جو پیشاب کے کچھ قطرے، کچھ پانی بچا ہوگا تو وہ نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو پیشاب کرنے کے بعد 15-20 منٹ بعد جو آپ کو قطرے آتے ہیں انشاءاللہ وہ نہیں آئیں گے. اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ انڈر ویئر کا استعمال کریں، اور انڈر ویئر میں ٹیشو پیپر رکھ لیں یا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں. تو جب پیشاب کرنے کے 15-20 منٹ بعد ان کو قطرے آ جائیں تو اس کے بعد وہ ٹیشو پیپر کو نکال لیں، کپڑے کو نکال لیں اور دوبارہ وہ شرمگاہ کو دھو لیں، وضو کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا باقی جسم وہ نجاست سے بچا رہے گا، کپڑے ان کے محفوظ رہیں گے اور بعد میں وہ استنجا کر کے وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اب رہے دوسرے لوگ جنہیں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد ان کو پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں شرعی حکم ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ شرعی معذور ہے. ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے
تو وہ جتنی دیر ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے، یعنی ایک نماز کے وقت میں وہ ایک بار وضو کر لے اور اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے، چاہے اسے قطرے آ رہے ہیں اور اس کے کپڑوں پر لگ رہے ہیں، جسم پر لگ رہے ہیں، تو وہ شرعی معذور ہے، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ اس کے کپڑے ناپاک ہوں گے، نہ اس کا جسم ناپاک ہوگا۔ اس ایک وضو سے ایک وقت کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ظہر کی نماز مثال دینے لگا ہوں کہ 12 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو 12 بجے شروع ہو رہا ہے اور 4 بجے مثال دے رہا ہوں ختم ہو رہا ہے، تو 12 سے لے کر 4 کے درمیان ایک بار وہ وضو کر لے اور اس وضو کے ساتھ وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، دیگر نفلی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، اور کوئی نماز قضا ہو چکی ہے تو وہ بھی اس ایک وضو سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر اسے قطرے آ بھی جائیں تو قطروں کے ساتھ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نہ اس کے کپڑے ناپاک ہوں گے، نہ اس کا جسم ناپاک ہوگا۔ ہاں کوئی اور وجہ ہو وضو ٹوٹنے کی، یعنی ہوا خارج ہو جائے یا واش روم جانے کی حاجت ہو، تو یقیناً اسے اس کا وضو ٹوٹے گا، لیکن پیشاب کے قطرے آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہوگا جس نماز کے لیے اس نے وضو کیا، تو اس کا وضو بھی ساتھ ہی وقت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور جسم کے جس حصے پر پیشاب کے قطرے لگے ہیں وہ جسم کو بھی دھونا پڑے گا، اور کپڑوں کو بھی جس جگہ پر جس حصے پر قطرے لگے ہیں پیشاب کے اس کو بھی دوبارہ دھونا پڑے گا، اور وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور جب تک اس کی یہ بیماری رہتی ہے وہ ایسا ہر نماز کے وقت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ شرعی معذور ہے۔ اب یہ دونوں مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ جس کو پیشاب کرنے کے 15 یا 20 منٹ بعد قطرے آتے ہیں اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے، کپڑوں کے جس حصے پر وہ نجاست لگی ہے اسے بھی دھونا ہے، اور جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہے پیشاب کے قطرے لگے ہیں اسے دھونا ہے، اور نماز کے دوران اگر قطرے آئے تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے، جنہیں پیشاب کرنے کے 15-20 منٹ بعد قطرے آتے ہیں، اور جن کو ہر 2 منٹ بعد یا 3 منٹ بعد جن کو یہ زیادہ بیماری ہے تو ان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو کے ساتھ ایک وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو، اس حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔